نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جشن منانے کے لیے منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے 12 پروگراموں میں سے چوتھا پروگرام لے کر یاسمین احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کا صدقہ ہے کہ جشن میلاد النبی منانے کے لیے ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا دامن اس لیے نعمتہ ربانی سے مالا مال ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس محبوب و مکرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا کہ جن کے طفیل دنیا کی سب نعمتوں کو وجود ملا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں ان ایام کو زندگی گزارنے کے قیمتی لمحات سمجھ کر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزار رہے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گی حافظہ عروج علی صاحبہ۔ حافظہ عروج علی صاحبہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھیں عروج علی صاحبہ جو صحیفہ انقلاب کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کر رہی تھیں۔ محترم ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے متعلق ایک کوئز بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ اس کوئز میں کو ہر پروگرام میں شامل کیا جائے گا، جس کا جواب آپ سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ سوالات کے صحیح جواب دینے والوں کو ہمارے آخری پروگرام میں قرعہ اندازی کے ذریعے انعامات پیش کیے جائیں گے۔ سوالات کا صحیح جواب دینے والوں کو عمرے کا ٹکٹ اور
حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بکس میلاد النبی اور منہاج السوی دی جائیں گی۔ اور آج کا سوال ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہے؟ For how many years did the Holy Prophet, peace be upon him, stay with Sayyida Halima Sadiya radiyallahu ta'ala anha؟ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ ہواؤں میں جذبات مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت دوں گی محترمہ غزالہ منیر صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت معاب میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ محترمہ غزالہ منیر صاحبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ اتر کر ہیرا سے خدا کا پیامی، اتر کر ہیرا سے خدا کا پیامی، لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے، لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ جو دستور آخر عطائے نبی ہے، جو دستور آخر عطائے نبی ہے، وہ اب تک زمانے کے کام آ رہا ہے، وہ اب تک زمانے کے کام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ میسر ہوا جس کو قرب الہی
زمیں پر وہ عالی مقام آ رہا ہے، زمیں پر وہ عالی مقام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے، شفاعت کی اس کو سند میں سمجھ لوں، شفاعت کی اس کو سند میں سمجھ لوں، وہ کہہ دے کہ میرا غلام آ رہا ہے، وہ کہہ دے کہ میرا غلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، ساری عالم کے مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے، آمینہ کا مقدر سنوار آ گیا، آمینہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں جس کی گود میں چاند جس کی اتار آ گیا، گود میں چاند جس کی اتار آ گیا، حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے، حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی اللہ آ گئے، پڑھتے رضوان صلی اللہ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، بن گئی ہے زمین رشک باغ جناں،
बन गई है जमी रश के बागी जीना, सज गए आसमां खिल उठा गुलसिता, सज गए आसमां खिल उठा गुलसिता। मांग लो रहमतें खोल लो झोलियां रे, मांग लो रहमतें खोल लो झोलियां, दिन है रात हाजत रुआ आ गए, दिन है रात हाजत रुआ आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए। आज कोई भी सायम ना हाली रहे, आज कोई भी सायम ना हाली रहे, सब मुरादें मिले हर मुसीबत टले, सब मुरादें मिले हर मुसीबत टले, मदनी आका की आमद का सदका मिले, मदनी आका की आमद का सदका मिले, भीख लेने को हम या खुदा आ गए, भीख लेने को हम या खुदा आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा आ गए। जज़ाकल्लाह खैर। ये थी गजाला मुनीर साहिबा जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जिक्र हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रही थी। नाजरीन मोहतरम, यूं तो मुसलमान का हर सांस और जिंदगी का हर लम्हा जिक्र रसूल में बसर होना चाहिए, लेकिन आपकी विलादत की घड़ियां तो तारीख़ बशरियत का वो कीमती सरमाया है जिन्हें यादगार बनाने के लिए हर कावश तहदीस नेमत के जुमरे में शामिल होकर अल्लाह ताला के यहाँ महबूब व मकबूल ठहरती है। आओ खुदा के लाडले से प्यार हम करें, यादे नबी से चश्मे तमन्ना को नम करें, हम भी उस रसूल की मिदहत करें हुसैन, तज़कार जिसके हसन का लोहो कलम करें। जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी हाजिरी लगवाने के लिए दावत दूंगी सिस्टर तैयबा तबस्सुम को कि वो आए और हदिया नात पेश करें। सिस्टर तैयबा तबस्सुम। तू अमीरे हरम में फकीरे आजम, तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब, तू अता ही अता में खता ही खता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू है एहरामे अनवार बांधे हुए, मैं दरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, तू असर में दुआ, तू को जा मन को जा, मेरा हर सांस तो होने छोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल ना तोड़े मेरा, कासाए जात हूँ तेरी है रात हूँ, तू सही में गदा, तू को जा मन को जा,
تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرات المنتہا، تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئی تیرا تصور مجھے تھامنے، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میرا ذات کجا من کجا، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، دل سے نکلے صدا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں پاکی دے عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھی سسٹر طیبہ تبسم صاحبہ جو کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لذت سے ہم سب کو محظوظ کر رہی تھیں۔ کویز میں شامل آج کا سوال دہرا رہی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے؟ For how many years did the Holy Prophet, peace be upon him, stay with Sayyida Halima Sadiya رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ سوال کا جواب آپ سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیج سکتے ہیں، اور سوال کے صحیح جواب دینے والوں کا کو پروگرام کے آخر پر انعامات دیے جائیں گے، جو کہ عمرے کا ٹکٹ ہے اور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بکس میلاد النبی اور منہاج الزوی ہوں گی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں اسی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت خطاب دینے جا رہی ہوں ہیڈ آف عرفان ہدایہ اسکاٹ لینڈ محترمہ باجی فائزہ عدیل صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں آج کے دور میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ باجی فائزہ عدیل صاحبہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام محترمہ نسرین صاحبہ، صدر منہاج وومن لیگ یو کے، جملہ اراکین و عہدیداران منہاج وومن لیگ یو کے،
اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والی پوری ٹیم، بالخصوص میزبان محفل محترمہ سندس صاحبہ، اور سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے دیکھنے اور سننے والی میری معزز ماؤں بہنوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں، جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم منہاج وومن لیگ یو کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں۔ میں محفل انتظامیہ کی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے آج اس خوبصورت محفل میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میری معزز ماؤں بہنوں دوستوں، آج میری گفتگو 2 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں منائیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے حصے میں آج کے دور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گی۔ اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع پر لب کشاں ہوں، میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماہ سعید کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، من علینا ربنا اذ بعث محمدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ میری معزز ماؤں بہنوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ ہر طرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہر طرف دھوم ہے۔ بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، سبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور کیوں نہ منائیں۔ چار سو ابر رحمت چھا گئے، چار سو ابر رحمت چھا گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری معزز ماؤں بہنوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت عزیز ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، میں نے اپنے ابتدائی خطبے میں جن آیت کی تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اس کا خوب چرچا کرو۔ تو میری بہنوں، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ارشاد فرمایا گیا، امت کو یہ سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو نعمت فرمائے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کا خوب چرچا کرے، اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا خوب شکر ادا کرے، تاکہ معلوم ہو کہ بندے کو اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر کتنی خوشی ہوئی ہے۔ اور معزز ناظرین، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بڑھ کر امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی نعمت نہیں، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ ساری نعمت مسلمانوں کو، انسانوں کو اسی نعمت عظمیٰ کے تصدق سے ملی، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ملا۔
ماہ رمضان المبارک کی نعمتیں بھی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ملی. حج، مناسک حج، ساری نعمتیں ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ملی. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یہ عیدیں بھی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ملی. مسلمانوں کو ایمان، عزت، عمل، سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ملا. یعنی یہ نعمت عظمیٰ وہ نعمت ہے کہ ساری نعمتیں ہمیں اسی کے تصدق سے ملی. تو جتنی خوشیاں ہم ان جدا جدا نعمتوں کے حصول پر مناتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانی چاہیے، اور اللہ کی اس نعمت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے. ان صحابی نے میلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال و دولت ہے؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا شکر ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس مال بھی ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس غلام بھی ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب اللہ کی تجھ پر اتنی نعمتیں ہیں تو اس نعمت کو تیرے جسم سے ظاہر ہونا چاہیے، اور یہی تحدیث نعمت کی شکل ہے. تو میری بہنوں، اسی تحدیث نعمت کے لیے ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا چاہیے. اپنے اپنے گھر محفل میلاد کا انعقاد کرنا چاہیے، درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اسی کو مرحوم سعید ہاشمی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. مگر میری بہنوں، بدقسمتی سے آج لوگ ایسی بابرکت محفل کے انعقاد سے کتراتے نظر آتے ہیں، اور جس کا نقصان ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ہوگا. اور پھر وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت سے وہ تعلق قائم نہ کر سکیں گی جو پروردگار عالم اور شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کے میلاد میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمارا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی اور حبی تعلق مضبوط ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. معزز ناظرین و حاضرین، اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں داخل ہوتی ہوں کہ آج کے دور میں
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میری بہنوں، جو مسلمان دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتے چلے گئے، تو مسلمانوں کے اندر ایمان کا زوال آتا گیا، عمل کا زوال آتا گیا، محبت کا زوال آتا گیا، دینی علم کا زوال آتا گیا، روحانی فضائل کا زوال آتا گیا۔ یعنی جو ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوتا گیا تو ہم مسلمانوں کی زندگی میں مادیت کا غلبہ ہوتا چلا گیا، اور نفسانیت، مادیت، دہریت کی یلغاروں نے مسلمانوں کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے اسلاف سے، پرعظمت ماضی سے کٹتا چلا گیا، اور لوگ ہر انداز کو مادی انداز کے ساتھ سوچنے لگے۔ اور جب تاریخ سے اور دینی علم سے دوریاں بڑھ گئی تو لوگوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کو برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایجاد سمجھ لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ آج ہی کے زمانے کی پیداوار ہے، اور صدیوں سے چلی آ رہی اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ معزز سامعین، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ تصور سراسر غلط ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ تاریخ سے اور دلائل شرعیہ سے ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ میری بہنوں، یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی مسئلے کے حل کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سند، قرآن و حدیث، اجماع اور ائمہ فقہا کا قیاس ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے اکابرین امت کا معمول اس مسئلے کے لیے کیا رہا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی کام تاریخ اسلام میں اپنی ظاہری صورت پر پہلے نہیں ہوا، یا آج اس کی صورت پہلے زمانوں سے مختلف ہے، یا فرض کر لیجئے کہ پہلے ہوا ہی نہیں اور آج کے دور کی پیداوار ہے، تو محض اس بنا پر کہ اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے تو ایسے کام کو ہم ناجائز قرار نہیں دے سکتے۔ یہ سرے سے غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی کام جس کے لیے کتاب و سنت کی کوئی دلیل، یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر کوئی کام جس کے لیے کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں اور منع پر وارد نہ ہو، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم نہ ہو، یا قرآن اور حدیث میں وہ چیز ناجائز ثابت نہ ہو، ایسے ہر عمل کو ہم جائز قرار دیں گے۔ میری معزز ماں و بہنوں، بہت سی چیزیں وقت اور زمانوں کے تقاضے پیدا کرتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت جنم لیتی ہے۔ مثال کے طور پر دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مساجد پکی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جس عظیم الشان مسجد نبوی میں، حرم کعبہ کے وسیع و عریض دلانوں میں، نقش و نگار سے مزین خوبصورت گنبدوں کے سائے میں ہم اور آپ سجدہ ریز ہو کر قلب و باطن کی تسکین پاتے ہیں۔ اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرش پہلے خاک کا ہوا کرتا تھا، اور اس کی چھت کھجوروں کے پتوں کی ہوا کرتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا
اور مکانات پختہ ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے علماء و فقہا نے مساجد کی پختگی کا فتویٰ دیا تاکہ خوبصورت مکانوں کی جھرمٹ میں مسجد کچی ہوگی تو لوگوں کی طبیعت مساجد سے بیزار ہوتی چلی جائے گی، اور نئی نسل کو یہ پیغام ملے گا کہ شاید مساجد اتنی توجہ طلب نہیں ہے جتنا کہ گھر، اور نئی نسلوں کے دلوں میں دین کی شان و عظمت مان پڑ جائے گی۔ اسی طرح میری بہنوں، پہلے نماز باجماعت کا ٹائم مقرر نہیں تھا، جہاں لوگ جمع ہو جاتے وہیں جماعت ہو جاتی تھی، پر ضرورت کے تحت لوگوں کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے جماعت کا ٹائم مقرر کیا گیا تاکہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اور یوں ہی اوائل دور میں جب علم کا دورہ تھا، صحابہ کرام موجود تھے، تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول دین، اصول تفسیر، اصول حدیث، صرف، نحو، منطق، کلام و بیان جیسے علوم پر کتب موجود نہ تھی۔ لوگ ڈائریکٹ صحابہ و تابعین سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، علم سینہ بہ سینہ چلا کرتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ ہستیاں صفائے ہستی سے اٹھتی چلی گئی، ویسے ویسے ائمہ فقہا نے ان علوم کی ضرورت کو سمجھا اور اس پر مستقل کتب اور قواعد مرتب کرنا شروع کیے۔ مدارس کا قیام ہوتا چلا گیا، باقاعدہ مدارس دینیہ میں سلیبس متعین کیے گئے، اور یوں دین کی اساس کو محفوظ کیا گیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ سب آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اسی طرح میری پیاری معزز ماؤں بہنوں، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا حبی اور قلبی تعلق زمانے کی دوری کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا گیا، تو ائمہ فقہا نے اس ضرورت کو سمجھا اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے انعقاد پر زور دے کر اسلام کی روحانی اساس کی حفاظت کی۔ معزز ناظرین، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور ضرورت کو اس انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے احوال پر نظر دوڑائیں تو یہ بات عام مشاہدے کی ہے کہ ہم میں سے اکثر نے مال اور دولت، مکانات، کاروبار، تجارت، سرمایہ اپنے ماں باپ سے پایا۔ ہم میں سے اکثر نے یہ ساری چیزیں اپنے ماں باپ سے پائی، اور اب ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سے کئی گنا زیادہ منتقل کریں اور پھر دنیا سے جائیں۔ پر ذرا سوچیں کہ ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دولت جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں لی اور زیادہ لی، اور اپنی اولاد کو اس کا کم حصہ منتقل کیا۔ ہم نے اپنی وراثت، اپنے آباء و اجداد کی وراثت سے زیادہ لیا اور اپنی اولاد کو کم منتقل کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر ہماری اولادوں نے اپنی اگلی نسلوں کو مزید کمی کے ساتھ منتقل کیا، تو سوچیں کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ کیا ان کے پاس ایمان کی کوئی دولت باقی رہے گی؟ میری بہنوں، ہمارے اس کمزور ایمان کی وجہ سے
آج دنیا کی صورتحال انتہائی پریشان کن ہے. عالم کفر و باطل کی یلغار ہماری بچی کچی دولت ایمانی ہم سے اور ہماری نسلوں سے چھین لینا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے، اپنے ایمان کی دولت محفوظ کرنے کے لیے میلاد منانا ہوگا. حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو عام کرنا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم شعوری طور پر یہ کوشش کریں کہ ہمارے سینوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع روشن رہے، اور ہم اپنی اگلی نسلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال دولت منتقل کر سکیں، اپنی اولادوں کو حب رسول کی تعلیم دیں اور ان کی تربیت اس نہج پر کریں کہ ان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا عنصر پیدا ہو جائے. اور یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب مؤثر ترین ذریعہ ہے. اور اس ضمن میں ہماری رہنمائی ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے جس میں اولاد کو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دینے کی تلقین ان الفاظ میں فرمائی گئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت، اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک. مگر یہاں کچھ لوگوں نے اس حدیث پاک کے تیسرے حصے کو اختیار کر کے سارا زور صرف قرآن ہی پر دے کر یہ سمجھ لیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت کی کوئی ضرورت نہیں، بس ارکان دین پر عمل کیا جائے اور یہی جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. پر یاد رکھیے کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان اور عقیدے کی درستگی پر ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی اساس کو اپنی محبت سے تعبیر کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ہے ایمان کی اساس کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. گویا ایمان کی اساس محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے. یہاں ضمناً یہ بات بھی عرض کرتی چلوں کہ قرآن سے اس وقت تک ہدایت کا حصول ممکن نہیں جب تک اس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے نہ پڑھا جائے. تو پتہ چلا کہ عید میلاد النبی منانا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے عشق و محبت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہاں میری بہنوں اکثر کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ایک سوال آ سکتا ہے کہ آخر اس ماہ میلاد میں ہی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیوں؟ سارا سال ہی کسی نہ کسی شکل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہوتا رہتا ہے. جی ہاں،
ویسے تو سارا سال ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کے دروس ہوتے ہیں، حدیث شریف کا بیان ہوتا ہے، مگر سال کے 12 مہینوں میں ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کا بیان ہوتا ہے۔ اس مہینے میں کوئی خوش الہانی سے حسن سراپے رحمت کی بات کرتا ہے تو کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی زلفوں کی بات کرتا ہے، تو کوئی گنبد خضرا اور سنہری جالیوں کی بات کرتا نظر آتا ہے، کوئی شہر مدینہ کے گلی کوچوں کا ذکر چھیڑتا نظر آتا ہے، کوئی شہر مدینہ کے فضاؤں کے دل نشیں تذکروں سے قلب و روح کے تار چھیڑتا ہے، تو کوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے احوال بیان کرتا ہے۔ الغرض اس مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ترانے الاپے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بات ہوتی ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خصوصی خطابات ہوتے ہیں۔ اس لیے ماہ ربیع الاول میں بالخصوص اور سال کے دیگر مہینوں میں بالعموم ایسی محفلیں منعقد کرنی چاہیے جس میں تذکار سیرت اور نعت خوانی کا خاص اہتمام ہو، جس میں نعت پڑھی جائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجالس اس طرح برپا کی جائے تاکہ بچوں میں اوائل عمری میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذہنی اور جذباتی وابستگی پختہ تر ہوتی چلی جائے۔ ہمیں ایسی محفلیں منعقد کرنی چاہیے جس میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پختہ ہو جائے۔ مگر آج کے دور میں میری بہنوں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ایسی مجالس، ایسی نشستیں اور ایسا ماحول جہاں آپ جائیں تو ایمان کے پودے کی مزید سبز و شادابی ہو سکے، وہ جگہیں خال خال رہ گئی ہیں۔ میری بہنوں، آج کے دور میں اگر کسی نے عظمت و شان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھائی ہے تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں، اور سارے عالم میں پھیلا آپ کا مشن منہاج القرآن ہے، اور اس مشن سے وابستہ منہاج وہ میں لیک ہے جو ایسی مجالس اور ایسی محافل کا انعقاد کر کے ہمیں وہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ ہم اپنے ایمانوں کو تازہ کر لیں اور خدا و مصطفیٰ سے کمزور ہوتے ہوئے تعلق کو ایک بار پھر سے مضبوط کر لیں۔ اللہ رب العزت منہاج و میں لیگ UK کی پوری ٹیم کو، اسپیشلی باجی نسرین، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ جس طریقے سے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور اس طرح کی خوبصورت محفل سجاتی ہیں ہر موقع پہ، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری بہنوں، میں اب اپنے اختتامی مراحل پر ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت وہ نعمت عظمیٰ ہے جن کی وجہ سے ہمیں ساری نعمتیں ملی۔ ایمان بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے صدقے سے ملا اور اس کا فہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور نسبت میلاد سے ملی۔ حضور کی سیرت کا آغاز بھی میلاد سے ہوتا ہے، کیونکہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ میری بہنوں، اسی دل افروز ساعت کو یاد کرنے کے لیے، رب کا شکر بجا لانے کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، جشن ولادت منایا جاتا ہے۔ جشن ولادت ایک رسم ہی نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم و شان پیکج ہے جو نہ صرف روح کو تازگی بخشتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوطی عطا کرتا ہے، بلکہ نئی نسل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق حبی اور قلبی کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ اپنے گھروں میں آپ محفل میلاد منعقد کیجئے، کیونکہ جو جشن ولادت مناتا ہے وہ اپنے من میں محبت اور عشق رسول کے چراغ جلتے محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں محفل میلاد منعقد کیجئے، ذکر مصطفیٰ کا انعقاد کیجئے، حلقات درود قائم کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ منہاج وومن لیگ UK کے ذریعے سجنے والی محفلوں کا حصہ بنیے اور محبت رسول اور عشق رسول کے اس مشن کے ساتھ، جو مشن منہاج القرآن، جس کا نام منہاج القرآن ہے، اس مشن کے ساتھ جڑ جائیے تاکہ گنبد خضرا کے مکین ہم پر نظر رحمت فرمائے اور عرش عظیم کا رب ہمارے ایمانوں کو جلا نصیب فرمائے اور امت مرحوم کو پھر وہ کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے جس سے باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری رہتا تھا۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا رکھے آباد اہل نظر کو، خدا رکھے آباد اہل نظر کو، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی باجی فائزہ عدیل صاحبہ۔ باجی فائزہ عدیل صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب ہدیہ اسلام پیش کرنے کے لیے میں ایک بار پھر دعوت دوں گی باجی غزالہ منیر صاحبہ کو کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ اسلام پیش کریں۔ باجی غزالہ منیر صاحبہ۔ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ سبز گنبد کی ان بہاروں کو دل ہمارے
کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، بے سہارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کے گیسوں، بینی بینی مہکتی وہ خوشبو. اللہ اللہ حضور کے گیسوں، بینی بینی مہکتی وہ خوشبو. جن سے معمور ہے فضا ہر سو، جن سے معمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. سبز گنبد کی ان بہاروں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر باجی غزالہ منیر صاحبہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ اسلام پیش کیا. کوئز میں شامل آج کا سوال ایک دفعہ پھر میں دہرائی دیتی ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہے؟ For how many years did the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam stay with Sayyidah Halima Sadiya radiyallahu ta'ala anha? سوال کا جواب آپ سکرین پر ڈسپلے ہونے والے نمبر پر بھیج سکتے ہیں. صحیح جواب دینے والوں کو قرعہ اندازی کے ذریعے ہمارے آخری پروگرام میں انعامات پیش کیے جائیں گے، جو کہ عمرے کا ٹکٹ اور سیدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بکس میلاد النبی اور منہاج السوی ہوں گی. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور درخواست کرتی ہوں کہ دیکھتے رہیے ہمارے بقیہ پروگرام روزانہ 1 بجے منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر.
اور کوئز جو ہمارا ڈیلی سوال ہوتا ہے اس کا جواب ضرور دیجیے گا، حصہ لیجیے گا، اور جو بھی آپ لوگوں میں سے 10 سوال کے جوابات دیں گے ان کو آخر میں جو آخری پروگرام میں قرعہ اندازی میں شامل کیا جائے گا اور انعامات پیش کیے جائیں گے، اور جو انعامات ہوں گے وہ ہیں عمرے کا ٹکٹ اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بکس میلاد النبی اور منہاج السوی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔